معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ سے کہا کہ یہ چونکہ اقتصادیات سے، معاشی بدحالی سے ریلیٹڈ ہے یہ پروگرام، تو ہم اس کو ذرا جاری رکھیں گے۔ تو آپ سے یہ کہنا تھا اسحاق بھائی کہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے۔ ایگریکلچر ٹیکس پر برس سے ہم سن رہے ہیں کہ جی زراعت پر ٹیکس لگایا جائے، زراعت پر ٹیکس لگایا جائے، لیکن ابھی کسان احتجاج چل رہا ہے اسلام آباد کی سڑکوں پر، تو ریڈ زون کے اندر پہنچ گئے ہیں وہ۔ تو ہوگا یہ کہ جب زراعت پر ٹیکس لگے گا تو جو ہمارے ملک کا اس سب سے بڑا اژدہا ہے وہ ہے فیوڈل لارڈ، زمیندار، چھوٹا زمیندار ہو یا بڑا زمیندار، ان کے ظلم کی داستانیں شائع ہوتی رہتی ہیں، نشر ہوتی رہتی ہیں، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، چونکہ انسان تو ہے نہیں نا، وہ انسانیت ہو تو پھر ان کو پتہ چلے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ٹیکس لگے گا، وہ کسان کو تنگ کریں گے، وہ ایگریکلچر یوریا کا بہانہ کر کے کہ جی یوریا مہنگا ملا ہے فلانا، تو وہ ایگرو بیسڈ جتنی پروڈکٹس ہوگی اس کو مہنگا کرتے چلے جائیں گے، جو کہ ابھی بھی کر رہے ہیں۔ یہ گندم، چینی، چاول، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دالیں آپ نے امپورٹ کرنی شروع کر دیں۔ جب آپ کے ملک میں جو چیز پیدا ہو سکتی ہے تو پہلے اپنے ملک کی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرنے کے اوپر ان کو پرائرٹی دی جائے، جو بچتا ہے پھر اس کو آپ ایکسپورٹ کریں، وہ بھی بہت ہے۔ یہ صنعتی ملک اگر بننے جا رہا ہے تو پھر صنعتی جو آپ کی پروڈکٹ ہیں، جو آپ کی تجارتی پروڈکٹس ہیں، آپ ان کی ایکسپورٹ جو ہے اس پر کانسنٹریٹ کریں۔ اور سب سے بڑی بات جو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، ایس ایم ایز، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیورز کو، کاٹیج انڈسٹری کو پروموٹ کریں۔ جو چھوٹا کارخانے دار ہوگا، جو چھوٹا صنعت کار ہوگا، چھوٹا تاجر ہوگا، وہ زیادہ کام کرے گا، وہ زیادہ ہوگا۔ اگر صنعتیں 100 ہیں تو یہ 500 بن سکتی ہیں اس میں، چھوٹے کارخانے، اور وہی جو ہے وہ ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ ایک تو ظاہر ہے روزگار بڑھے گا لوگوں کو۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکی ہوں کہ حکومتیں پرووائڈر نہیں ہوتی، حکومتیں فیسیلیٹیٹر ہوتی ہیں۔ ان کا کام نوکریاں دینا نہیں ہوتا، نوکریاں پرائیویٹ سیکٹر دیتا ہے۔ حکومت کا کام پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ ایس ایم ایز کو تھوڑا ٹیکس ہالیڈے دیں کچھ عرصے کے لیے۔ آپ بنگلہ دیش کو دیکھیے، ہم دوسروں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ اپنے برابر میں ایک ملک ہے جو ہمارے ساتھ تھا، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، آپ ان کو دیکھیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اتنا کیا کہ ہمارا کیپٹل فلائی کر گیا اور ہم بنگلہ دیش میں جا کے لوگوں نے کارخانے لگا دیے، چونکہ ان کو فارماسیوٹیکل کے لیے خاص طور پر ہوا، انہوں نے 10 سال کا ٹیکس ہالیڈے دیا۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت دوائیوں کی کیا صورتحال ہے؟ اور میں تو یہ کہوں گی کہ خدا کے لیے جہاں فوج کو بلانے کی ضرورت ہے انہی ایریاز میں بلائیے۔ جب وہ زلزلوں میں آتے ہیں، سیلابوں میں آتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے لیے مسلسل رینجرز جو ہے وہ کام کر رہی ہے، پاکستان رینجرز، تو کیا یہ جوتا ان کے لیے نہیں اتارا جا سکتا؟ اس ایریا کے لیے ہو سکتا ہے، ہر چیز پاسبل ہے، چونکہ جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں نا، وہ باتوں سے نہیں مانتے اور نہیں مانیں گے۔ مہربانی کر کے آپ کو اس پہ جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کرنی پڑے گی۔ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، مجھے تو جو سمجھ ہو سکتا ہے میں غلط بھی کہہ رہی ہوں، لیکن میری نیت بالکل ٹھیک ہے، اس کو پروردگار جانتا ہے۔ اور جتنا آپ مجھے جانتے ہیں، میں کبھی بھی اپنی ذات کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی آپ حکومتوں میں رہے ہیں میں نے کبھی آپ کو کانٹیکٹ نہیں کیا۔ ہاں، جب آپ تکلیف میں تھے، آپ اپوزیشن میں تھے، تو میری سرویلنس ہوتی تھی، اس کے باوجود میں حجویری ہاؤس آتی تھی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے اس وقت بھی اسی لیے آپ کو وزٹ کیا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ یہ وقت آتے رہتے ہیں۔ جو آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے نا، وہ مزے میں تھے اور آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ میں شریف برادران کی بات کر رہی ہوں۔ چلیں، ڈن از ڈن، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ موجود رہے مسلم لیگ نون کی۔
یہ بھی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بن سکتی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی پرفارمنس اور آپ کی پروگرس کو دیکھتے ہوئے ایز اے ٹیکنوکریٹ آپ اس گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے، پورا یقین ہے۔ خدا کے لیے آپ یہ سوچئے کہ آپ اللہ کو جواب دیں، جیسا میں جانتی ہوں کہ آپ ہر چیز کے لیے اللہ کو جواب دیں، آپ نے لوگوں کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ پھر اولیاء اللہ سے جو آپ کا قرب ہے، جو میں دیکھتی ہوں آپ کو بری امام کے بورڈ میں آپ شامل ہیں، آپ داتا گنج بخش کے ہاں آپ جس طرح غسل دیتے ہیں مزار کو، جس طرح آپ کا اولیاء اللہ سے جو قرب ہے وہی آپ کو راستہ دکھاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میں یہ بھی بتاؤں گی لوگوں کو کہ یہ جو دولت کٹھی کر لی، دولت جمع کر کے بھاگ گئے، یہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ عرب ایمریٹس، متحدہ عرب امارات کے جو آپ ابو دھابی میں تھے، اکنامک ایڈوائزر تھے جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور اس سے پہلے بھی آپ رہے ہیں، تو ایک اکنامک ایڈوائزر کو وہاں کتنی سیلری ملتی ہے؟ آپ اپنی سیلری کو انویسٹ کرتے چلے گئے وہاں، یہ نظر نہیں آ رہا ہے کسی کو۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں تو آپ عدالت میں پیش کریں گے، اس کا یہ عدالت کا پروگریٹو ہے کہ وہ آپ بتائے گا کہ آپ گناہ گار تھے یا نہیں تھے، آپ چور تھے یا نہیں تھے۔ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ سبجوڈس ہو جائے گا اگر میں اس پر بات کروں گی، اور میں عدالت کے فیصلوں اور عدالت کی کارروائی میں دخل دوں گی اگر میں یہ کہوں گی کہ نہیں جی یہ تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ نیب بھی ابھی ان کے تو کیس جھوٹے ثابت ہو گئے، میں ان پہ کوئی بات نہیں کروں گی۔ میں مریم صاحبہ پر اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گی، چونکہ مجھے ان کے ذرائع آمدنی کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور جس چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو اس پہ بات نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے ذرائع آمدنی کا مجھے معلوم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب حجویری ہاؤس جو تبسم بھابھی کا مہر ہے، جب اس کو انہوں نے نیلام کرنے کے لیے بدتمیزی کی شہزاد اکبر صاحب نے، تو کیا کیا تھا میں نے، وہ ریکارڈنگ میں نے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا یہ جو مہر ہوتا ہے نا، یہ ایک عورت کا پرائیڈ ہوتا ہے، اور آپ جو کرنے جا رہے ہیں نا، گناہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اسحاق ڈار نے کسی بےایمانی کے پیسے سے بنا کر حجویری ہاؤس مہر میں نہیں دیا ہے۔ تو آج آپ دیکھیے اس شہزاد اکبر کو اللہ نے کہاں پہنچایا، اس کی عزت دو کوڑی کی ہو کر رہ گئی، اور اس نے حکومت کو سب سے زیادہ، عمران خان صاحب کی حکومت کو سب سے زیادہ نقصان شہزاد اکبر نے پہنچایا، اور وہ سامنے آ گیا۔ سچ اور حق جو ہوتا ہے نا، وہ بہت دیر تک چھپا نہیں رہتا، وہ ایک دن سامنے آ جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ یا تو ایف بی آر کو اگر کوئی راستہ نہ نظر رہا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میری تجویز میں لکوناز ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ ایف بی آر کا کچھ حصہ جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دیجئے، خاص طور پہ یہ جو ٹیکس جو ریونیو جو آپ صنعت کاروں اور بڑے ہوں یا چھوٹے یا تاجروں سے لیتے ہیں، یہ پورا حصہ آپ چائنا کو دے دیجئے۔ اس وقت وہ سب سے اچھا آپ کا دوست ہے، ٹرکی ہے، ملائیشیا ہے، آپ ان کو دے دیجئے، پرائیویٹائز کر دیجئے اس کو، اور ٹارگٹ فکس کر دیں کہ جی ہمیں اتنا پیسہ چاہیے، ہمیں معلوم ہے، یہ ہمارے اعداد و شمار ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ریونیو آنا چاہیے، تو جو آنا چاہیے اس میں سے آپ 20-25% کم کر کے بتا دیجئے کہ ٹھیک ہے 20-25% آپ کا، یا اس سے زیادہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ وہ پھر اپنی آرمی لے کر آئیں گے۔ اگر آپ اپنی آرمی جو ہے اس کو یہاں نہیں جو ہے وہ ڈپلوائے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے کہیے کہ پھر آپ کے ٹیکس کلیکٹرز جو ہیں نا، وہ ہمیں نہیں پتہ اس کے لیے آپ کیا طریقہ اختیار کریں گے، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمیں اتنے بلینز اور ٹریلینز جو ہے نا، ہمیں یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، یہ ہمیں ملنا چاہیے۔ تو میں سمجھتی ہوں اس سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یہ میں سمجھتی ہوں، اور میں حرف آخر نہیں ہوں، اور میری تجویز جو ہے یہ نہیں ہے کہ وہ 100% لوگ اس سے متفق ہوں۔ تو آپ چائنا کو دے سکتے ہیں۔ پاکستان کا کوئی کتنا بھی بڑا سے بڑا صنعت کار اگر یہ پروجیکٹ لیتا ہے تو ہرگز ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا۔ وہ بھی رزاق، ہر جگہ ایک رزاق داؤد بیٹھا ہوا ہے، اور ہر جگہ ایک اسد عمر بھی ملے گا آپ کو، اور ہر جگہ آپ کو ایک شوکت ترین بھی ملیں گے۔ تو میرے بھائی شبر زیدی صاحب کے لیے میں ضرور آپ کو کہوں گی کہ ان کو نہیں چلنے دیا اسد عمر نے، اور دوسرے عوامل جو تھے، تو ان کو آپ ضرور اپنی ایڈوائزری کمیٹی میں رکھیے۔ اگر آپ کو یاد ہو آپ کی پچھلی گورنمنٹ میں مسلم لیگ نون کی شبر زیدی آپ کے ایڈوائزر تھے، اور یہ سی پیک میں ان کا بہت بڑا رول بھی تھا جو ہمیں انہوں نے بتایا تھا۔
تو ان کو بھی ضرور کنسلٹ کیجیے. اور ابو آل اشفاق حسن صاحب، کوئی بھی ایک اکیلا شخص جو ہے وہ حرف آخر یا وہ پورا جو ہے پرفیکشن اس میں نہیں ہوتی، ہم سب میں کمی ہے. تو جو بڑے اکانومسٹ ہیں ملک کے، ان میں سے میں سمجھتی ہوں اشفاق حسن صاحب ہیں، جو اتنے چڑچڑے ہو چکے ہیں، سنا ہے وہ اس قدر بددل ہو چکے ہیں ہماری حکومتوں کے اقدامات سے کہ اب ہم ان کو کسی سیمینار پہ بھی بلائیں وہ کہتے ہیں نہیں بی بی معاف کر دیں، کچھ کہہ لو کچھ کر لو، یہ سدھرنے والا ملک، یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے. میں مایوس نہیں ہوں، مایوسی کفر ہے، اور اللہ نے مایوسی کے اندھیروں سے مجھے نکالا ہے. ایک بیکن لائٹ آپ کی صورت میں نظر آئی ہے. تو پلیز 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 اسحاق بھائی، آپ اپنے ایڈوائزرز جو ہیں وہ پراپر، وہ ایڈوائزر جن کی صاف ستھری جو ہے کارکردگی ہے، صاف ستھرا کردار ہے، کوئی ان کے اوپر داغ دھبا نہیں ہے کہ یہ کھا گئے، وہ لوٹ لیا، وہ مار لیا، ایسا کچھ نہ ہو جس کے ساتھ ان کو آپ اپنے ساتھ رکھیے. پلس ہمارے جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کھلے ہوئے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کئی بڑے اچھے میں دیکھتی ہوں، لوگ جو ابھی بہت جونیئر اکانومسٹ ہیں ہمارے، ان کے تجزیے میں سنتی ہوں، تجاویز تو ان کے پاس بہت اچھی ہیں، لیکن جب عملی میدان میں ان کو لے کر آیا جائے گا تو پھر ان کی کیا پرفارمنس ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی پرفارمنس اور ان کی ایڈوائسز جو ہیں وہ ملک کی معیشت کے لیے کتنی بہتر ثابت ہو رہی ہیں. اور آخری نصیحت، آپ کی طرف بہت شیطان بھیجے جائیں گے، جیسے پچھلی گورنمنٹ میں ہوا. میں بالکل بے خبر تھی ان چیزوں سے. عورت شیطان کا سب سے بڑا روپ ہے، اس کا سب سے بڑا ہتھیار عورت ہے. تو آپ کی طرف بھیجی جائیں گی. ٹی وی اینکرز بہت ساری ہیں ماشاءاللہ ہماری، ان میں سے کچھ آپ کی طرف بھیجی جائیں گی پلانٹ کر کے. ہوشیار رہیے گا، بالکل ہوشیار رہیے گا. کسی قسم کا کوئی داغ دھبا اب آپ کے اوپر نہیں آنا چاہیے. اور یہ پلانٹ کی جاتی ہیں یہ عورتیں، چونکہ ان کا دین ایمان ہر چیز پیسہ ہے. مرد اینکرز بھی ہیں، وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں، وہ بھی پارٹیزن ہیں کچھ، اور کچھ جو ہیں وہ چینلز کے جو مالکان ہیں وہ پارٹیزن ہیں. آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ فیصلہ آپ کریں گے. آپ اتنے ذہین آدمی ضرور ہیں کہ آپ کسی شیطان کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیں گے. خدا حافظ.